السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وعلما نافعا۔ عین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم والدروس وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ 19واں سبق ایپیسوڈ نمبر 19 آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہمارے آج کے اس لیسن کے حوالے سے زیر مطالعہ حدیث 3613 سے 3624 تک انشاءاللہ فوکس ترجمے پہ ہوگا اور خاص الفاظ ایکسپلین کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں آج کی پہلی حدیث ہمارے پاس 3613۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ہمارا نیا باب ہے کتاب الحدود کے ضمن میں۔ کتاب الحدود نیا باب، باب ما لا یدعى للمحدود، باب ما لا یدعى للمحدود، یعنی جس شخص پر حد قائم کر دی جائے گناہ کرنے پر، لا سمح اللہ لنا، تو اس کو برا بلا کہنا یا اس کو ملامت کرنا یا اس کو بلیم دینا، اس کے بارے میں یہ وعید ہے ان احادیث میں۔ تو اس سلسلے میں الفصل الاول پہلی فصل آئی ہے، اور کچھ احادیث اس ضمن میں پہلے ہمارے پاس سے گزر چکی ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، ان رجلا، کہ ایک آدمی، اسمہ عبداللہ، جس کا نام تو عبداللہ تھا، یلقب حمارن، اور اس کا لقب رکھا گیا تھا حمار، اس کا معنی عربی زبان میں گدھا ہے۔ انا یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شراب پینے میں سزا بھی دی تھی، یعنی اس کو کوڑے بھی لگائے تھے۔ فوتی ابھی یومن، تو ایک بار پھر وہ لایا گیا، اس لیے کہ اس نے کچھ شراب پی لی تھی دوبارہ، کیونکہ اسے چسکا پڑا ہوا تھا اور وہ اس کا عادی تھا۔ ہمارا بہی فجول داد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے بارے میں کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ فجول دا فقار رجل من القوم، تو اس وقت ایک آدمی پاس تھا قوم میں سے، یعنی لوگوں میں سے کوئی آدمی تھا، وہ وہاں کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا اس حد کو جب اس کو کوڑے مارے جا رہے تھے۔ اس نے کہا اللہم لعنہما اکثر ما یؤتی بہ، اے اللہ اس پر لعنت کر، پھٹکار ڈال اس پر، لعنت ڈال اس پر، اے اللہ اس پر لعنت کر، جو بھی یہ بار بار اس برے کام کے سلسلے میں پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ اکثر ما یؤتی بہ، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کو یہ سزا دی جا چکی تھی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ، اس کو مت لعنت کرو، فواللہ، اللہ کی قسم، ما علمت، جو میں نے جانا ہے اب تک اس بارے میں، انہ یحب اللہ ورسولہ، یقیناً وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ چونکہ صاحب ایمان تھا، وہ ایسا جو گناہ ہے اس کے کرنے سے اس کے وہ ایمان سے نہیں نکل جاتا کہ اس پر لعنت و پھٹکار کرنا شروع کر دی جائے۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے سے روایت کیا ہے۔ تو باب کے ساتھ اس کا تعلق یہی ہے کہ جس پر سزا جو ہے لاگو ہو جائے اور اس کو سزا دے دی جائے اور وہ صاحب ایمان ہو، توبہ کر لے، تو اس کو بلیم نہیں دو، برے القابات سے اس کو نہیں نوازو، اس پر اس بد دعا نہ دو، بد دعا نہ کرو۔ اس حدیث سے عزیز طلبہ، ایک تو یہ ثابت ہوا کہ سچے اور سچے مزاح اور دل لگی ہلکی پھلکی ہنسی وغیرہ میں کوئی حرج نہیں، جس طرح کہ یہ صاحب عبداللہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے اور انہیں کچھ ہنسایا بھی کرتے، آپ مسکرا پڑتے۔ اسی طرح کسی کے نام کو، کسی کی جانور کے نام پر کسی کا لقب رکھنا، اس کا بھی جواز ہے، جیسا کہ عربی زبان میں بہر الحمار جو ہے اس کو گدھا ہی کہتے ہیں، یلقب حمارن، نام تو اس کا عبداللہ تھا لیکن اس کو حمار کا لقب دیا گیا تھا۔
تو اسی طرح کسی گناہ گار کو لعنت کرنا جائز نہیں، اگرچہ یوں کہا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کسی کو اپنا کسی کی طرف خاص اشارہ جو ہے وہ نہ اگر ہو، کسی کی طرف خاص اشارہ نہ کیا جائے تو بالعموم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شرابیوں پر لعنت ہو، شرابیوں پر لعنت ہو، یہ تو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کسی آدمی کو جس پر خاص حد بھی لگ جائے اور اس کو اپنا باقاعدہ نشانہ لے کر یا اس کی طرف انگلی اٹھا کے کہا جائے کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت، یہ جائز نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آگے اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، کہتے ہیں کہ ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا، قد شاربہ، جس نے شراب پی لی تھی۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، اضربوہ، اس کو مارو، زادو اس کو، فمنا الضارب بیدہ، تو ہم میں سے وہ بھی تھا شخص جو کہ اس کو مار رہا تھا اپنے ہاتھ سے، والضارب بنعلہ، اور وہ بھی تھا جو کہ مار رہا تھا اس کو اپنے جوتے سے، والضارب بثوبہ، اور وہ بھی مارنے والا تھا جو اپنے موٹے کپڑے وغیرہ سے مار رہا تھا۔ فلما انصرف قال بعض القوم اخزاک اللہ، ہاں جی، جب وہ شخص مار کھا کے واپس ہوا، فلما انصرف، تو قال بعض القوم، ہاں جی، تو وہاں لوگوں میں سے موجود کسی نے یہ کہہ دیا، اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، اللہ تجھے رسوا کرے۔ قال، آپ نے فرمایا، لا تقولوا ہکذا، اس کو ایسا مت کہو، اس طرح مت کہو، لا تعینوا علیہ الشیطان، تم اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، لا تعینوا علیہ الشیطان، کیونکہ صاحب ایمان ہے اور اس کو حد لگ چکی ہے، سزا ہو چکی ہے، اب یہ اس کا یہ انشاءاللہ آئندہ توبہ کرے گا، صاحب ایمان ہے۔ اس طرح کی اخزاک اللہ کے بجائے یہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو کہ اللہ اس کو اب اپنا ہدایت پر اور نیکی پر ثابت قدم رکھے۔ رواه البخاری، ویسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اخزاک اللہ کو آپ انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے، اور اگلی آئندہ حدیث میں آتے ہیں جو کہ اس باب کی دوسری فصل، الفصل الثانی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، جعل اسلمی، ماعز بن مالک اسلمی، جس کا پیچھے کی احادیث گزر چکی ہیں، جنہوں نے اعتراف کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مجھ سے حرام کام ہو گیا ہے، وہی حدیث ہے، طویل ہے، مختلف الفاظ سے ہے کہ جعل اسلمی، آیا ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فشاہد علی نفسہ، تو انہوں نے اپنے خلاف یہ گواہی دی، یعنی انہ وصاب امرأۃ حراما، کہ وہ پہنچا ہے ایک عورت کو حرام طریقے سے، یعنی اس نے عورت سے حرام کام کر لیا، حرام کاری کی ہے، 4 مرات، 4 بار اس نے یہ اپنا گواہی دی اپنے نفس کے خلاف، اللہ ذالک یعرض عنہ، ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا چہرہ انور پھیر لیتے، یعنی اس سے ہر بار اعراض کر لیا جاتا، 4 بار اس نے یہ کہا۔ اقبل فی الخامسۃ، اور اس کے باوجود وہ 5ویں بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، انکتہا، کیا تو نے واقعی اس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، یعنی جماع کیا ہے؟ قال، کہنے لگا، نعم، ہاں، وقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی غاب ذالک منک فی ذالک منہا، غاب، یعنی یہاں تک کہ غاب ذالک منک، جو تیری شرمگاہ ہے وہ فی ذالک منہا، اس کی شرمگاہ میں داخل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ کلیئر بات جو ہے اس سے پوچھی، کیونکہ حد لگانے کا معاملہ تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑے کلیئر انداز سے کہی۔ قال، نام، اس نے کہا، ہاں۔ قال، آپ نے فرمایا، پھر آپ نے دوبارہ سے 12 اسی بات کو ریپیٹ کیا، اور مثال دے کر اس سے یہ بات پوچھی، کما یغیب المرود فی المقحلۃ، کما، جس طرح کے غائب ہو جاتی ہے مروتو، اپنا سلائی، جس طرح کہ سلائی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے فی المقحلۃ، سرما دانی میں،
جیسا سرما دانی میں جو سلائی ہے یعنی جس سے سرما ڈالا جاتا ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اسی طرح شرمگاہ جو ہے وہ شرمگاہ میں داخل ہوئی، اپنے یہ مثال دی۔ المرودو سلائی یا سرمچو جسے کہتے ہیں ہم، جس سے سرما ڈالا جاتا ہے۔ مکحلا او مکحلا، المکحلا یہ اس کو کہتے ہیں سرما دانی کو۔ الرشاء فی البیر، اور جس طرح کے ڈول جو ہے پانی کا ڈول، وہ یا اس کی رسی ڈول کے ساتھ بندھی ہوتی ہے، والرشاء وہ گم ہو جاتی ہے، فی البیر کنویں کے اندر، جس طرح ڈول کی رسی غائب ہو جاتی ہے کنویں میں، اور جس طرح کے سرما دانی جو ہے وہ اس میں سرما دانی میں جو ہے اپنا سلائی جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے، اسی طرح ہی قالا کہنے لگے نام ہاں، یعنی وہ پوری طرح کلیئر اقرار کر رہے تھے۔ قالا تب آپ نے فرمایا حل تدری مت زنا، کیا تو جانتا ہے کہ زنا کیا ہوتا ہے؟ تو یہ عمل جو ہے بدکاری کا۔ قال نام، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہاں، اتیت منہا حرامن، میں اس سلسلے میں حرام کام کو آیا ہوں، حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، ما یاتی الرجل من علیہ حلالا، وہ جو کہ ایک آدمی یعنی شوہر آتا ہے اپنی بیوی کے پاس حلال طریقے سے، جس طرح کے مکمل پراپر طریقے سے ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس حلال طریقے سے آتا ہے، میں اسی طرح مکمل اپنی یعنی اس عورت کے پاس آیا ہوں حرام طریقے سے۔ قالا، آپ نے پھر فرمایا فما ترید بہذا القول، تو کیا چاہتا ہے اس اقرار سے، کہ کیا غرض ہے؟ قالا، کہنے لگے ارید ان تطہرنی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کیجئے۔ امر بہی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے بارے میں، فرجما، انہیں رجم کیا گیا رضی اللہ عنہ۔ فسامع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلین، تو اب اس حدیث میں آگے یہ الفاظ بھی ہیں عزیز طلبہ، وہ یہ سامع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دو آدمیوں کو وہاں، من صحابی، اپنے صحابہ میں سے، رضی اللہ عنہم، جو وہاں موجود تھے اس وقت جب حد لگ رہی تھی۔ یقول احدہما لصاحبہ، ایک جو ہے وہ دوسرے کو یہ کہہ رہا تھا، انظر الی ھذا، دیکھ اس شخص کی طرف دیکھو ذرا، اس مائز بن مالک تسلمی کو دیکھو، انظر الی ھذا الذی ستر اللہ علیہ، یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس کا گناہ اس پر چھپا لیا تھا، لم تدعہ نفسہ، تو نہیں چھوڑا اس کو اس کے نفس نے، یعنی اس کے نفس نے اس کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ حتی رجما، یہاں تک یہ آیا اور اعتراف کیا اس نے بار بار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بھی پھیرا کہ پیچھے چلا جائے اور نہ آئے میرے سامنے توبہ استغفار کر لے، لیکن اس کے باوجود وہ آیا ہر طرف سے، حتی رجما، یہاں تک کہ وہ رجم کیا گیا، رجم القلب، کتے کی طرح رجم کرنا، یعنی یہ بات اس ایک آدمی نے دوسرے کو کہی، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو۔ فساکت عنہما، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ ثم سار ساعتن، پھر وہ چلے کچھ وقت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے کچھ وقت اپنے ساتھیوں سمیت، حتی مرہ بجیفت حمار، یہاں تک کہ وہ چلے، یعنی حتی مرہ، یہاں تک کہ گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجیفت حمار، گدھے کی مردار گدھے کے پاس سے، یعنی گدھے کی ڈیڈ باڈی کے پاس سے گزرے، شائلن برجلہ، جو اٹھایا ہوا تھا، اکڑ چکا تھا، یعنی مرا ہوا تھا، اکڑ چکا تھا، اور اٹھائے ہوئے تھا اپنے پاؤں کو، اپنی ٹانگ کو اٹھائے ہوئے تھا، جیسا کہ مردار ہوتا ہے نا کوئی جانور، تو جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا جسم اکڑ جاتا ہے تو اس کے اعضاء جو ہیں وہ بعض کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ گدھا جو ہے وہ مردار پڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، مرہ بجیفت حمار شائل برجلہ، ایسے گدھے مردار کی ڈیڈ باڈی یعنی اس کے پاس سے گزرے جس کا پاؤں جو ہے وہ اٹھا ہوا تھا یا ٹانگ اٹھی ہوئی تھی، اٹھانے والا تھا اپنی ٹانگ کو۔ فقالا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا این فلان و فلان، وہ فلاں فلاں شخص کہاں ہے؟ قالا، تو دونوں کہنے لگے وہیں تھے، کہنے لگے نحن ذان یا رسول اللہ، ہم ہیں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں ہیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا
فقالن ضلع، اترو نیچے، فقلا، اور کھاؤ تم دونوں، من جیفت ہادل حمار، اس گدھے کی مردار سے گوشت کھاؤ. استغفر اللہ علیہ باللہ، استغفر اللہ ولیعذ باللہ. فقالا، دونوں کہنے لگے، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من یاکل من ھذا، اس مردار گدھے سے کون کھا سکتا ہے، یہ کون کھائے گا؟ قال، آپ نے فرمایا، ما نلتما من ارض اخیکما آنفا، جو تم نے حاصل کیا ہے، جو تم نے پایا ہے اپنے بھائی کی عزت کو پامال کرتے ہوئے، جو کچھ تم نے کیا ہے یا جو تم نے حاصل کیا ہے، ما نلتما ان ارض اخیکما آنفا، ابھی کچھ دیر پہلے اپنے، یعنی مائز بن مالک اسلمی کے بارے میں جو تم نے بات کہی تھی ایک نے دوسرے کو، تو اب ابھی تم دونوں نے اپنے بھائی کی عزت کے بارے میں جو کچھ بھی پایا تھا، اس کے بارے میں بات کر کے، اشد من عقل من ہو، یہ اس سے زیادہ سخت تھا معاملہ کہ تم اس مردار گدھے گوشت سے کچھ کھا لو، اس سے وہ زیادہ سخت تھا گناہ میں یا جرم میں یا گندگی میں یا غلاظت میں، کہہ لو. من عقل من ہو، والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم کہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں، یہ ذات یعنی اللہ جل شانہ کی ذات، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی قسم، انہ الان، بے شک وہ تمہارا بھائی جو ہے ماعز بن مالک اسلمی، الان اب، لفی انہار الجنہ، جنت کی جو دریاؤں میں سے یا نہروں میں سے ایک نہر میں، یعنی غم صوفیہ، اس میں وہ اپنا غوطہ زن ہے، یعنی نہا رہا ہے، اور اس میں وہ اپنا جنت کی نہروں میں وہ اب غسل کر رہا ہے. ابو داود سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے. اچھا جی، تو عزیز طلبہ، یہ آپ نے حدیث سنی ہے قدر طویل، ماعز بن مالک اسلمی. اس حدیث کے بارے میں بعض محققین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اسے حسن درجہ کی قرار دیا ہے کہ اس کی اسناد حسن ہے، اللہ عالم. تو بہرحال اس کا کچھ حصہ، جیسا کہ صحیح احادیث آگے آئی ہیں، گزر چکی ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں، اس واقعے کی جو کہ انہوں نے آ کے اعتراف کیا اور ان پر حد لگائی گئی، کچھ حصے کے شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں صحیح حدیث میں سے. بہرحال اس حدیث کے بارے میں علماء میں اختلاف ہوا ہے، واللہ عالم. حدیث کی عبارت انزلا فقلا من جیفت هذا الحمار کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے، یہ بڑا اہم ہے کہ تم دونوں نیچے اترو اور اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ، کہ انہوں نے چگلی کی یا انہوں نے ایک طرح کی اپنا جو ہے وہ برے الفاظ کہے اپنے اس بھائی کے بارے میں جس پر باقاعدہ جو ہے وہ اپنا حد لگائی گئی، اور وہ خود پیش ہوئے اور انہوں نے اعتراف کیا، تو جس کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا تھا کہ ایسی توبہ کی ہے اس نے، سچی توبہ کے گناہ گاروں پر تقسیم کی جائے تو ان کے لیے کافی ہو. تو بہرحال ایسے میں ایسی بات کہنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کے طور پر انہیں یہ بات فرمائی، اترو اور اس مردار کو کھاؤ، تم نے کیا ہے، جو بات کی ہے، کہی ہے اپنے بھائی کے بارے میں، اس سے کہیں زیادہ غلیظ ہے کھانے میں یا گندی ہے، اور وہ اس وقت جنت کی نہروں میں وہ تیزان ہے، نہا رہا ہے. وان خزیمہ بن ثابت، نیکسٹ حدیث ہے 3628. خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصاب ذنبا، جس نے کوئی گناہ کا اپنا کیا ارتکاب، ایسا گناہ کہ جس پر اس کو حد لگتی ہو، اقیم علیہ حد ذلک الذنب، اور پھر اس پر اس گناہ کی حد جو ہے وہ جاری کر دی جائے، لگا دی جائے، فہو کفارۃ، تو وہ حد اس کی جو ہے اس کے لیے کفارہ ہوگی. واہ فی شرح سنہ، اسے امام صاحب نے شرح سنہ میں ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے. اچھا جی، یہ حدیث جو ہے 3628، اس حدیث کی سند حسن ہے، یعنی صحیح ہے، نیز اس کا ایک صحیح شاہد بھی ہے. تو حدیث کے الفاظ، من اصواب ذنبا کا مطلب جو شخص گناہ کرے، یعنی ایسا گناہ جو حد قائم کیے جانے کا موجب ہو، جو حد کو واجب کر دے.
ہو گیا جی. آتے ہیں آگے حدیث اسی باب کی 3629. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصواب حدا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے اس پر حد لاگو ہو، یعنی جو حد کو پہنچا، عجل عقوبتہ، دنیا، اس کو اس گناہ کی سزا دے دی جائے دنیا میں، اس پر حد جاری کر دی جائے، حد لگا دی جائے، اس کو سزا دے دی جائے دنیا میں. اللہ اعدل من ان یثنی علی عبدہ العقوبۃ فی الاخرہ، تو اللہ اس سے زیادہ عدل کرنے والی ذات ہے، اس سے وہ اس کو دوبارہ یعنی اس پر اپنے بندے کو سزا دے الاخرت، آخرت میں. کوئی جی، اللہ سے زیادہ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے کہ وہ اسی گناہ پر اس کو دوبارہ آخرت میں سزا دے. اللہ عدل من ان یثنی علی عبدہ العقوبۃ فی الاخرہ، کہ دوبارہ لوٹائے، دوبارہ سزا دے اپنے بندے کو آخرت، آخرت میں. یعنی اللہ کیسے سزا دے گا؟ اللہ تو رحیم و کریم ہے. ومن اصاب حدا، اور جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو حد کو واجب کرتا ہو، ستر اللہ علیہ، تو اللہ نے اس کو اس گناہ کو پوشیدہ کر دیا، پا لیا. عفا عنہ، اور اسے اللہ نے معاف بھی کر دیا، اس کو درگزر بھی فرما لی اس گناہ پر. اللہ اکرم، تو اللہ زیادہ کرم والے ہیں، اللہ زیادہ کریم ہے اس بات سے، ان یعود فی شیء قد عفا عنہ، وہ دوبارہ کسی ایسے گناہ میں پڑے مواخذہ کرے جس کے بارے میں اس نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہو. یہ تو یہاں ہے کہ جو آدمی دنیا میں کسی کو معاف کر کے دوبارہ اس کی سرزنش کرے، تو وہ اپنے معاشرے میں اس کو کسی کھاتے کا آدمی نہیں سمجھا جاتا، نہ ہی کوئی آدمی ایسا کام کرنے کی جرت کوشش کرتا ہے. میں تو اللہ جل شان اس سے تو بہت ہی رحیم و کریم ذات ہے. واو ترمذی ہو کہ ایک بندے کو معاف کر دے اس کا گناہ اور اس کو چھپا بھی لے اور پھر اس کو پکڑ کر اس پر مواخذہ فرمائے. واو ترمذی و ابن ماجہ وقال ترمذی هذا حدیث غریب، امام ترمذی نے سے روایت کیا اس حدیث کو، اور امام ابن ماجہ نے بھی، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے. تو 36-29 یہ حدیث ہم نے پڑھی، حدیث کی اسناد ضعیف ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حدیث جو ہے صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی. حدیث کی اسناد ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں ابو اسحاق السبیعی، ابو اسحاق السبیعی پہلے بھی ہمارے پاس سے کئی بار اس کا ذکر ہوا ہے، مدلس اور عنان ہے، ضعیف ہے. مذکورہ حدیث جو ہیں یہ، اور اس سے اوپر والی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حد لگانے سے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے. معاذ بن مالک اسلمی اور دیگر حدیثیں جو اوپر آئی ہیں، محققین اہل علم کا یہی قول ہے کہ حد لگانے سے اس کی سزا ختم ہو جائے گی. اگرچہ بعض علماء کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ حد گناہ کی معافی کے لیے کافی نہیں، حد لگانے سے اس کا جو سختی ہے، اس کی شدت ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن کلی طور پر بعض کہتے ہیں کہ اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی، سچی سچی توبہ بھی کرنی پڑے گی اس گناہ سے بعد رہنے کی، بلکہ گناہ کی معافی کے لیے وہ کہتے ہیں توبہ لازمی ہے. واللہ اعلم. تو بہرحال یہ معاملے چونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو رحیم و کریم ذات ہے، رحیم و کریم ہے اپنے بندوں کے لیے، اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ معاملہ اسی کے سپرد ہے. اس بارے میں زیادہ ہمیں بولنا بھی نہیں چاہیے، اور اللہ سے یہ اللہ کی ذات پر یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنے اہل ایمان جو کہ جن کو سزا ہو جائے یا جو توبہ سچی سچی کر لیں اور اللہ ان کے گناہوں کو جھکا لے، رب العالمین بڑے سے بڑا گناہ بھی قادر ہیں کہ اس کو اپنا جو ہے وہ معاف کر دیں. اور اس کے بڑے دلائل ہیں قرآن اور حدیث میں. قرآن مجید میں کئی بار اپنا جیسا کہ یہ ذکر آتا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی بہت ساری نصوص ہیں اور دلائل ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. تو اس میں ہر قسم کے گناہ چھوٹے بڑے جو ہیں وہ بھی اس میں سارے الحمدللہ شامل ہیں. بس اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ گناہ گار جو ہے وہ مشرک نہ ہو اور شرک پر اس کی موت نہ آئے.
تو باقی آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث جو ہے ہمارے پاس، ہاں جی، باب التعزیر، کتاب الحدود کے ضمن میں ہی یہ ابواب آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مختلف مسائل پر مبنی، جو جن کا تعلق حدود سے ہے۔ اب کتاب الحدود یعنی حد وہ ہوتی ہے کہ جس ایسا جرم کے جس پر متعین اللہ کی طرف سے، شریعت طاہرہ کی جانب سے جو سزا ہے وہ متعین ہو، اور وہ اگر اعتراف کر لے مجرم یا جو ہے گواہ پورے ہوں تو اس پر وہ حد لگائی جاتی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی حد کو پہنچ جائے تو اس میں کوئی سفارش یا کوئی کمی کا امکان ہے، کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، شریف ہو یا رذیل ہو۔ تعزیر جو ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کتاب الحدود کے ضمن میں تعزیر کا ذکر کرنا بھی ضروری تھا۔ تعزیر کون سی سزا ہے؟ یہ حدیث ہمارے پاس 3630 ہے۔ تعزیر، عزیز طلبہ، جو جن غلط کاموں کی شرع میں کوئی حد مقرر نہیں، جن غلط کاموں کی، گناہوں کی شرع میں کوئی حد مقرر نہیں، ان میں مجرم کو تعزیر لگائی جاتی ہے۔ امام کو اختیار ہے کہ جس طرح سے چاہے سزا دے، یا قید کے ساتھ اس کو سزا دے، یا مار کے ساتھ، جسمانی مار وہ مار سکتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ تعزیر جو ہے وہ 10 کوڑوں سے زیادہ نہ ہو۔ تعزیر کی جو سزا ہے وہ 10 کوڑوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اہل حدیث کا یہی موقف ہے، علماء اہل حدیث کا، اس حدیث کے مطابق جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ 39 کوڑے جو ہیں وہ 39 کوڑوں تک مارا جا سکتا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث آپ ابھی پڑھنے لگے ہیں، تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے ان کا، یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ ناسخ جو ہے وہ بہت بڑی ایک شریعت کا حکم کا منسوخ ہونا ایک تھوڑی معمولی بات نہیں ہوتی، اس پر بڑی انتہائی مضبوط دلیل ہونی چاہیے اور واضح اور کلیئر۔ اس کا ناسخ معلوم ہی نہیں ہوا آج تک، کون سا ناسخ ہے جس کی وجہ سے یہ 10 سے 39 آ گئے۔ ابی بردہ بن نیار، ابو بردہ نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لا یجلد فوق 10 جلدات الا فی حد من حدود اللہ، نہ سزا دی جائے، نہ کوڑے مارے جائیں سزا میں 10 کوڑوں سے زیادہ، 10 کوڑوں سے زیادہ نہ مارے جائیں سزا میں، الا فی حد من حدود اللہ، سوائے ہاں مگر اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں، اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو لاگو کرنے میں آپ 10 سے زیادہ مار سکتے ہیں، لیکن اگر تعزیر لگانی ہے، کسی کو سزا دینی ہے بطور عبرت کے، 10 کوڑوں سے زیادہ وہ نہ مارے۔ تو یہ اس بارے میں یہ جو ہے ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث ہے الفصل الثانی، اس میں ایک ہی حدیث تھی پہلی فصل میں، دوسری فصل میں اپنا ہمارے پاس یہ حدیث ہے اسی باب کی دوسری فصل، الفصل الثانی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کرتے ہیں مرفوع، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ضرب احدکم، جب تم میں سے کوئی مارے تو فلیتقل الوجہ، یعنی کوئی کسی کو کوئی مارنا چاہے، کوئی ادبی کاروائی یا کوئی تعزیر، یہ عام ہے، اس میں تعزیر بھی آ جاتی ہے، کوئی اور والد اگر مارتا ہے اپنے بیٹے کو تادیبی طور پر کوئی سزا دیتا ہے یا بھی جیسی بھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ چہرے پر نہ مارے، فلیتقل وجہ، اسے چاہیے کہ وہ چہرے پر مارنے سے بچے، اجتناب کرے۔ یہ 31,631 حدیث ہے، جو کہ امام ابو داود نے روایت کی ہے، اس کی اسناد حسن ہے، اور حدیث کی عبارت اذا ضرب احدکم فلیتقل وجہ کا ترجمہ آپ ذہن میں انڈرلائن کر لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے تاکہ دوسروں کو آپ سنا سکیں، جب بھی کوئی مارنے لگے، کوئی استاد یا کوئی اس قسم کا کوئی والد تم میں سے کوئی تعدیر وغیرہ میں مارے تو وہ چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ حدیث طلبہ 2-3 حدیثیں رہ گئی ہیں، پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ 36-32 یہ حدیث آگے ہمارے پاس،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، اذا قال الرجل للرجل، جب کوئی آدمی کہے، للرجل، آدمی کو، یعنی آدمی مراد مسلمان، جب کوئی آدمی مسلمان آدمی سے کہے، یا یہودیو، اے یہودی، اضربوا عشرینا، تو اس کو 20 کوڑے مارو، وَإِذَا قَالَ، اور جب کوئی شخص یہ کہے، یا مخنث، اے مخنث، اضربوا عشرینا، تو اسے بھی سزا کے طور پر 20 کوڑے مارو، ومن وقع علی ذات محرم، جو شخص کسی اپنا محرم عورت کے ساتھ برائی کرے، محرم، کسی محرم خاتون سے، یعنی محرم خاتون جو ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی برائی کرے، فقتلوہ، تو اس کو قتل کر دو، یہ آپ نے فرمایا ہے۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا، وقال ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے کہا ہے اس کو روایت کرنے کے بعد کہ یہ حدیث غریب ہے۔ بہرحال یہ حدیث سند کے اعتبار سے عزیز طلبہ انتہائی ضعیف حدیث ہے، اس لیے کہ سند میں ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ ضعیف راوی ہے، جبکہ داود بن حسین جب ان اکرمہ سے جب روایت کرتا ہے داود بن حسین، یہ منکر ہے، تو یہاں بھی صورتحال ایسی ہے۔ تو یہ دو علتیں ہیں اس کے اندر، خاصی بڑی، حدیث جائز انتہائی ضعیف ہے۔ مخنث اسے کہتے ہیں اس کے کلام اور ادا میں نرمی اور نزاکت ہو۔ مخنث ہمارے ہاں یہ جو ہے نا، جس زنانہ ٹائپ کا آدمی، حال میں اور حرکتوں میں اور گفتگو میں، وہ اپنا، اور کپڑے بھی ایسے پہن لیتے ہیں یہ لوگ، تو حقیقت میں وہ مرد ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ فیشن کے طور پر اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، یا دنیاوی مفاد کے لیے، ولیعاذ باللہ، یا غلط کاریوں کی وجہ سے وہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایسا روپ دھارتے ہیں، تو انتہائی غلط ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ ان کو گھروں کے سے نکال، اخرجوا من بیوتکم، ان کو گھروں سے نکال دو، اور ایسے لوگوں پر لعنت ہے، لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، جو کہ اپنے جو اللہ نے ان کو بنایا ہے جس خلقت میں، اس کو بدلنا، یہ اللہ تعالیٰ، اللہ جل شانہ کی انتہائی بغاوت ہے اللہ کے حکم کی۔ تو مخنث اسے کہتے ہیں جس کے کلام اور ادا، یعنی خاصا باڈی میں نرمی اور نزاکت آ جائے، اور حرکات و سکنات میں عورتوں کے مشابہ وہ اپنا انداز اپنائے سارا، سے زنانہ وغیرہ، جو بھی لفظ کہہ لیں اس کو، آج کل اس بارے میں خاصا سلسلہ اور خاصا لٹریچر ہے، آپ اس کو ان کو سمجھنے کے لیے۔ تو بہرحال ایسا کہنا، حدیث جو ہے، جو چونکہ میں نے کہا ہے کہ یہ سند میں صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، لہذا یہ حجت نہیں ہے سلسلے میں۔ باقی جو چیزیں شریعت میں دیگر صحیح نصوص سے ثابت ہیں، وہ بہرحال ان سے کوئی انکار نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو اس میں اختلاف ہے۔ 3633 حدیث آ گئی۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وجدتم الرجل قد غل فی سبیل اللہ، جب تم ایسے آدمی کو پاؤ، غل فی سبیل اللہ، جس نے کی خیانت کی ہو اللہ کی راہ میں، غل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے مراد ہے اللہ کی راہ میں جو مال غنیمت وغیرہ آتا ہے، جہاد میں دشمنوں سے لڑنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے مال غنیمت، یا وہ صدقات و خیرات جو اللہ کی راہ میں دیے جاتے ہیں، ان میں کسی نے کوئی خیانت کی، فاحرقوا متاعہ، تو اس کو جلا دو، اس کے سامان کو جلا ڈالو، فاحرقوا متاعہ، واضربوہ، اور اس کو سزا بھی دو، یعنی اس کا سامان بھی وہ جلا دو، وہ حرام ہے، اور اس کو خود سزا بھی دو کہ اس نے خیانت کی ہے۔ رواه ترمذی و ابو داود، امام ترمذی، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا، وقال ترمذی، امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ تو یہ حدیث عزیز طلبہ، حدیث کی اسناد ضعیف ہے انتہا درجے کی، سند میں صالح بن محمد بن زائدہ ضعیف راوی پہلے بھی ہمارے پاس گزرا ہے، امام بہقی رحمہ اللہ وغیرہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے،
اور حدیث کے الفاظ کا تغلّہ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے جس شخص نے اللہ کی راہ یعنی مال غنیمت یا صدقات و خیرات کے اموال وغیرہ جو مال وغیرہ یا پراپرٹیز ہیں ان میں خیانت کی، خیانت کا مرتکب ہوا۔ حدیث ہے 3634۔ ہاں جی، نیا باب آ گیا ہے عزیز طلباء، دیکھیے شراب اور شراب، باب و بیان الخمر، شراب کا بیان و وعید شاربہا، اور اس شراب کو پینے والے کے بارے میں۔ حد کی بات جو ہے نا شراب کو پینے والے کی، اس سلسلے میں گزر چکی ہے۔ اب شراب کسے کہتے ہیں اور شراب کن کن چیزوں سے بنائی جاتی تھی اور بنائی جا سکتی ہے، اور شراب کی تعریف کیا ہے، اور اس کی کس چیز، کون سی چیز جو ہے شراب کے حکم میں ہے، اس بارے میں۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے، ہاں جی 3634، ایک دو حدیثیں رہ گئی، آپ پڑھ لیجیے اب۔ عن ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخمر من ہاتین شجرتین، شراب جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، الخمر یا کی جاتی ہے، من ہاتین شجرتین، ان دو درختوں سے تیار کی جاتی ہے، النخلا کھجور کا درخت، والعنب اور انگوروں کی بیلیں یا درخت وغیرہ، ان پر انگور لگتے ہیں، بیل ہوتی ہے وہ، اسے آپ درخت کہہ لیں یا جو بھی۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا ہے۔ وہ حدیث میں لفظ العنب مانا ہے انگوروں کی بیل یا درخت وغیرہ، اس کو ذہن میں کیجئے گا۔ حدیث کا فائدہ یہ ہے، فائد میں سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خمر یعنی شراب جو ہے وہ انہی دو درختوں سے ہی بنائی جاتی تھی یا بنتی ہے آج اب بھی، بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ تھی کہ عربوں کے ہاں اس وقت شراب زیادہ تر انہی دو درختوں سے یعنی عام طور پر بنتی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے لیا ہے، مگر آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی درخت یا پھل تھے جس سے چیزیں تھیں جس سے شراب تیار کی جاتی تھی، اب آج بھی تیار کی جاتی ہے۔ آدمی جو ہے وہ انہی دو چیزوں کا سہارا لے کے اس حدیث کو تو کہہ دے جی اپنا کھجور اور انگور جو ہے اس کی شراب تو حرام ہے، باقی جتنے بھی اور ہیں درخت یا پودے ان سے جو بھی بنائی جائے گی شراب وہ جائز ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ صرف عربوں کے ہاں عام طور پر یہ دو درخت تھے زیادہ تر جن سے چید کی جاتی تھی شراب، اس لیے ان دونوں کا نام لیا، جبکہ آگے حدیث آ گئی ہے دیگر چیزیں بھی تھیں۔ اور اصل جو شراب کے بارے میں وہ سکر، اس کا مسکر ہونا، یعنی اس کا عقل کو مارنا، نشہ طاری کر دینا، کوئی بھی چیز ہوگی وہ شراب کے حکم میں ہے۔ 3635، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزیز طلباء اب آپ نا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ایک دفعہ ہمارا 1 منٹ سے کم رہ گیا ہے، میرا خیال ہے یہ ایک دو حدیثیں ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ آئیے گا یا آپ ایک حدیث پڑھ ہی لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت قال، وہ کہتے ہیں خطب عمر رضی اللہ عنہ علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر یہ خطبہ دیا، فقال، اور فرمایا، انہ قد نزل تحریم الخمر، بے شک شراب کی حرمت جو ہے یہ نازل ہو چکی ہے، وہی من خمسۃ اشیاء، اور یہ کشید کی جاتی ہے 5 چیزوں سے، العنب انگور، والتمر کھجور، والحنطہ گندم، والشعیر جو، والعسل شہد، والخمر ما خامر العقل، اور شراب وہی ہے جو کہ عقل کو ڈانپ دے،